بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم اللہ پاک کے خوبصورت کلام میں سے ایک بہت ہی خوبصورت نعمت کے بارے میں ذکر کریں گے کہ اگر جسے یہ نعمت میسر آئے وہ دنیا و آخرت کی سعادتوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ معزز ناظرین، انتہائی مختصر سی ویڈیو ہے، اس کو مکمل دیکھیں اور اگر اچھی لگے تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تو آئیں چلتے ہیں اللہ پاک کے انتہائی خوبصورت کلام کی طرف۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے گویا اسے خیر کثیر دیا گیا، اور صاحبان عقل ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 269۔ حکمت سے مراد حقائق کا صحیح ادراک اور بصیرت ہے۔ چنانچہ یہاں مال و انفاق، حیات انسانی اور اس کے مصالح و مفاسد اور منافع و فوائد کے سلسلے میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ حکمت ہے۔ جسے حکمت میسر آئے وہ دنیا و آخرت کی سعادتوں کو حاصل کر لیتا ہے، نتیجتاً اسے خیر کثیر میسر آتا ہے، یعنی وہ اس کائنات پر حاکم علل و اسباب کے حقائق کا صحیح ادراک رکھتا ہے۔ جسے امر واقعہ کا ادراک نصیب ہو وہ وہم، شک و تردد اور غلط فہمی وغیرہ جیسی شیطانی وسواس کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ ہر مقام پر اس کا فیصلہ صائب، اس کا قدم مناسب، اس کا ارادہ درست، اس کے نام اعمال نتیجہ خیز اور اس کے معاملات منافع بخش ہوتے ہیں، اور وہ دنیا و آخرت دونوں میں خیر کثیر حاصل کرتا ہے۔ اسلام کا خطاب عقل و منطق اور فہم و ادراک سے ہے۔ صاحبان عقل ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ صاحبان عقل ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات جسم کو نہیں عقل و ادراک کو جھنجھوڑتی ہیں، اس لیے قرآن عقل و منطق کو دعوت فکر دیتا ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اسلامی تعلیمات جسم کو نہیں عقل و ادراک کو جھنجھوڑتی ہیں، اس لیے قرآن عقل و منطق کو دعوت فکر دیتا ہے، اور یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ اسلامی تعلیمات عقل و فطرت پر مبنی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، حکمت معرفت کی روشنی، تقویٰ کی میراث اور سچائی کا پھل ہے، اور اللہ نے کسی بندے پر حکمت سے بڑی بالا تر، وافر اور خوشنما نعمت عنایت نہیں کی۔ حکمت کی روح خوف خدا ہے۔ محترم قارئین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک